بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کل جو ایک دلدوز ثانیہ پیش آیا، ایک تاریخی جامعہ اہل حدیث جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، پچھلے 100 سال 80 سالوں کی تاریخ ہے اس جامعہ کی، بہت پرانی جامعہ ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ آگ نمودار ہوئی۔ آگ جو ہمیں سننے میں آیا، مجھے 3:45 پر مجھے فون آیا گھر، میں نوگاں میں رہتا ہوں، نوگاں سے مجھے تقریباً ٹریفک جام میں 1 گھنٹہ لگا۔ جب میں نے سنا کہ آگ لگی، میں فوراً ہی اپنی گاڑی لے کے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ میں نے فون پر دریافت کیا، امام صاحب نے امام صاحب نے کہا کہ مسجد کی دوسری منزل جس میں عورتیں صرف جمعہ کے روز نماز پڑھتی ہے، اس کے قبلہ کی طرف سے ایک کونا ہے۔ میرے کو ایک آواز سنائی، ایسی آواز میرے کو آئی کہ اس سے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور میں خود بھی گھبرا گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگ نمودار ہو گئی۔ رہی دوسری بات کہ وہاں سلنڈر تھے، میرے خیال میں یہ بات ابس ہے۔ سلنڈر کو مسجد میں کیا کرنا تھا؟ ہاں سلنڈر ہوتے، اگر سردیاں ہوتی تو سلنڈر ہوتے وہاں پر، آج تو گرمیاں ہیں تو سلنڈر وہاں ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو اگر اب دارالعلوم یا کچن سے یہ آگ نمودار ہوتی تو پہلے کچن یا دارالعلوم اس کے زد میں آتا، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میڈیا والے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو انٹیکٹ ہے، وہ تو اس میں کوئی آگ کی ایک لو بھی نہیں آئی ہے۔ ہاں مجھے افسوس ہے، محلے والوں کا بہت نقصان ہوا ہے، جو غریب ہمارے وہاں بھائی ہے ان کا نقصان ہوا ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جبر نقصان عطا کرے، اللہ ان کو صبر و استقامت عطا کرے۔ تو اب ہم گئے تھے ابھی وہاں پر اپنی مسجد میں دیکھنے کے لیے، تو وہاں تھوڑا بہت ہمیں پولیس نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائے کہ کچھ بچے، ہاں بالکل وہ بھی بیچارے پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اس وقت سڑک پہ آ گئے ہیں، وہ بھی پریشانی میں تھے۔ انہوں نے ہم سے تھوڑا بہت ناروا سلوک کیا، تو ہمیں پولیس نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، تو ہم آگے۔ تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے کہ سلنڈر کا بلسٹ ہوا وہاں پر۔ سلنڈر مسجد میں تھا ہی نہیں، سلنڈر مسجد میں کیا کرنا تھا؟ سلنڈر کا کام کچن میں ہے، سلنڈر کا کام دارالعلوم میں ہے، جبکہ دارالعلوم ابھی ایسے ہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں جلا ہے۔ بستر ہے ہمارے بچوں کے وہاں پر، وہ انٹیکٹ ہے، ٹرنک ہے وہاں پر ہمارے بچوں کے، وہ انٹیکٹ ہے۔ میرا آفس جس میں بیٹھتا ہوں جمعہ کے روز خطبہ کے بعد، وہ انٹیکٹ ہے۔ ہم ابھی بیٹھے تھے وہاں پر، اندر جو قرآن مجید وغیرہ ہے وہ تو ہم نے نکالے، خیر لوگوں نے نکالے، وہ انٹیکٹ ہے۔ یہ مسجد کی دوسری منزل جہاں پر عورتیں، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، جہاں پر جمعہ کے روز عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اور وہ مسجد ہم صرف جمعہ کے روز کھولتے ہیں، ہر روز نہیں کھولتے ہیں، وہ مسجد ہم صرف جمعہ کے روز کھولتے ہیں۔ وہاں قبلہ کی طرف اور بھی بہت سارے وہ شاپنگ مالز ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جہاں پر وہ کاروبار واربار کرتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ہماری حکام اعلیٰ سے یہ گزارش ہے، ہم دستبستہ گزارش کرتے ہیں وقت کے حکام کو کہ وہ اس کی تھورو انویسٹیگیشن کرائے۔ رہا سوال کہ اب یہاں کوئی کاروبار چل رہا ہے، وہ تو اب پولیس کا کام ہے، وہ دیکھیں گے کہ کیسا کاروبار چلتا ہے وہاں پر۔ ہم صرف وہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کرتے ہیں، اور ہمارے جو بھی اخراجات وہاں پر ہیں وہ ہم اپنے جیب سے دیتے ہیں۔ ہم یتیم بچوں کی پرورش وہاں پر کرتے ہیں، تقریباً 40 یتیم بچے وہاں پر ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں، ایک تو حفظ کراتے ہیں ان کو، اور دوسری عصری تعلیم ان کو پڑھاتے ہیں۔ ہم ان سے پیسہ نہیں لیتے ہیں کوئی، ہاں پیسہ آتا ہے ہمیں جمعہ کے روز میں مسجد میں کہتا ہوں کہ دے دو بھائی، اللہ کے نام پہ دے دو، تو لوگ دیتے ہیں، اور ہماری کسی اور جگہ سے فنڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ ہماری فنڈنگ وہ ہے جو ہمارے سامعین ہمارے مسجد میں جمعہ کے روز، شب کے روز، عید کے روز بیٹھتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں، ان پیسوں سے ہم ان بچوں کا کھانا تیار کرتے ہیں، ان بچوں کے وردیاں تیار کرتے ہیں، ان کی کتابیں تیار کرتے ہیں، اور ہمارے یونٹس ہے، وہ گاؤں میں، ہمارے بڑگام میں ہیں، یہاں لت پورا وین میں ہیں، شوہامہ میں ہیں، بہت جگہ میں ہیں، وہاں سے ہمیں ان کے لیے راشن آتا ہے۔ وہاں سے ہم، آپ کو معلوم ہوگا ماشاءاللہ، آپ سارے اسلام سے وابستہ ہے، ایک کالم ہے اسلام میں عشر کی، ہمیں وہاں سے آتی ہیں، چاولیں آتی ہیں وہاں سے، سبزیاں آتی ہیں، ان سے ہم بچوں کو پالتے ہیں،
اور ہمارے لیے ہم کو کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی ہے. رہا سوال اب کوئی ہمیں یہ کہیں کہ وہاں کاروبار چلتا ہے, تو اس کے لیے حکام ہے, اس کے لیے پولیس ہے, وہ انویسٹیگیشن کرے. ہاں, اور میں حکام سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں, پرزور گزارش کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے کہ وہ اس آگ کی واردات کی تھورو انویسٹیگیشن کرائے. مسئلہ کیا ہوا تھا پچھلی بار بھی ہم بال بچ گئے, تو اس بار تو خیر مسجد کا نام و نشان باقی نہیں ہے. مسجد کا جس مسجد کی تاریخ تقریباً پچھلے 100 سال کی ہے, جو میر واعظ احمد اللہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ مولانا مبارکی صاحب کو سپرد کی تھی. بس یہ ہم آپ لوگوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. دیکھیے بیٹا, ایلیگیشن کا کیا ہے؟ ایلیگیشن تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگی. ایلیگیشن کے بغیر ہمارا 1,24,000 پیغمبر آئے, سب کو ایلیگیشن لگی. جو بھی اچھے کام کے لیے نکلا ہے آج تک, ان سبوں کو ایلیگیشن لگی. کسی کو پھولوں کی مالائی نہیں پہنائی گئی. جو آج تک اچھا جس نے آج تک اچھی بات کہی ہے اس کو وہاں سے ایلیگیشنیں آئی, تہمتیں آئی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمتیں لگائی لوگوں نے. میری بات ہی نہیں ہے, بس میں توحید کی بات ہی نہیں ہے. ہم اس سماج میں بیٹھتے ہیں, ہم اس سماج میں رہتے ہیں, تو بہترین ارینجمنٹس ہے. ہمارے ارینجمنٹس ہیں, ہم بچوں کو 2 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں, 2 ٹائم کی چائے دیتے ہیں, ان کے لیے ہم کپڑے بنواتے ہیں, ان کے لیے ہم یونیفارم بناتے ہیں, ان کے لیے 2 عصری تعلیم کے لیے ان کو ہم نے 2 استاد رکھے ہیں جو ان کو عصری تعلیم آپ سمجھتے نا کیا ہے عصری تعلیم؟ ہاں, مروجہ تعلیم. ان کے لیے 2 استاد ہیں. ہم اپنے جیب سے پیسے خرچ کر ان کی کتابیں لاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد عصری تعلیم کے بعد ہمارے حافظ صاحب ان کو حفظ کلام اللہ کراتے ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا, ایک ہمارے اس دارالعلوم میں ایک بچہ 9 سال کا ہے, 9 سال کے 10 سال کا ہے. اتنے چھوٹے بچے ہیں. میں تو وہاں پر نہیں تھا, لیکن ہمارے جو امام صاحب ہے اور فقیدر صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھے تھے, ہم نے کلاس ختم کیا تھا, ہم اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, مجھے ایسا لگا کہ اوپر سے کوئی بلسٹ جیسی آواز آئی. خود پکاتے ہیں. آپ رہا کچن کا سا, آپ جا سکتے ہیں. آپ کچن تو ہمارا انٹیکٹ ہے, کچن میں جو گیس کی پائپ ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے, بستر جو بچوں کے ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہے, کتابیں ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہے.